اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسول کا صفحہ نمبر 85۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 86 اور یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک وہ آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان و زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ شان نزول کہ انہوں نے زندگانی دنیا میں روز حاجت یعنی قیامت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کے لیے ہی اللہ سے دعا کرو، سب کچھ دنیا میں مل جائے، اور قیامت میں جب حشر کے میدان میں اٹھایا جائے تو کچھ نہ رہے تمہارے پاس۔ یہ نماز، روزہ، صدقات، خیرات، یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں وارد ہیں، حدیثوں میں اس کی بہت فضیلتیں آئیں اس آیت کی، یعنی واجب الوجود اور عالم کا اعزاز کرنے اور تدبیر فرمانے والا، کیونکہ یہ نقص ہے اور وہ نقص عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس میں اس کی مالکیت اور نفاذ امر و تصرف کا بیان ہے، اور
نہایت لطیف پیرائے میں رد صرف کہ جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو جو زمین میں۔ یہ سب ہے نا، کافر لوگ یہ سب کو پوجتے ہیں، کوئی پہاڑ کو پوجتا ہے، کوئی آسمان کو پوجتا ہے، کوئی پتھر کو، کوئی پیڑ کو، کوئی جانور کو، یہ سب کو پوجتے ہیں۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز کے تم مالک رہو گے تو مالک تم کہے جاؤ کہ نہ کس چیز کو مالک کہا جائے گا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت صفات کریں گے۔ بت بنائے رہتے ہیں نا بہت سارا، کسی کی شکل کا بنا کے اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے، اللہ کے حضور معجونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو محبوب ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں شفاعت کر سکتا۔ اور اذن والے انبیاء و ملائکہ و مؤمنین ہے، یہ سب اللہ کی رضا سے یہ سب شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا۔ یعنی ما قبل و ما بعد، یا امور دنیا و آخرت، اور جن کو وہ مطالعہ فرمائے وہ انبیاء و رسول ہیں، جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لا یجہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس میں اس کی عظمت شان کا اظہار ہے اس آیت میں۔ اور کرسی سے یا علم و قدرت مراد، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اللہ کی الہیت کا اعلیٰ تر مقام کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر موجود نہ رہے تو دنیا دھرم بھرم ہو جائے گی، ایک منٹ بھی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موجود ہی ہے، ہمیں اس پہ یقین ہی رکھنا ہے۔ الہیت میں واحد ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ 50 ہیں، صرف وہ واحد ایک ہی ہے۔ حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ما سوا کا موجد ہے، اس کا وجود کسی کے لیے وہ نہیں، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تہیج و حلول سے منجا، اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے، ان سب سے وہ مبرہ ہے۔ نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی۔ ملک و ملکوت کا مالک، اصول و فرو کا مباح کوئی گرفت والا، جس کے حضور سوائے معجون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے۔
جو اللہ کو محبوب رہے گا اس کے سوا اور کوئی لب بھی نہیں ہلا سکتا صفات کے لیے۔ تمام اشیاء کا جاننے والا بے شک، جلی کا بھی اور خفی کا بھی اور کلی کا بھی اور جئی کا بھی، واسع الملک و القدرت، ادارک و وہم و فہم سے برتالا، برترو بالا ہے، برترو بالا ہے وہ ہر چیز میں فہم وہم وسیع ہر چیز، کیونکہ وہی سب کو عطا کرتا ہے جو کچھ جس کو ملتا ہے۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشعار ہے کہ اب عاقل کے لیے قبول حق میں تعمیل کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، سب کچھ اس نے صاف صاف ایک دم بیان کر دیا، پھر بھی لوگوں کی اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر اس میں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے اول اپنے کفر سے توبہ و بیزاری ضرور ہے، اگر صحیح وہ سمجھے تو اس میں توبہ کریں، ان کے لیے توبہ بیزاری ضرور ہے، اگر صحیح سے پڑھیں صحیح سمجھیں تو ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک بالعزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔